ایران کے درمیانی بارڈر میں ایک بستی ہے سیستان قصبہ ہے، ایک بستی ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بزرگ آدمی تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 15 سال اپنے والد کے پاس پڑھتے رہے، قرآن حفظ کیا، حدیث کی تعلیم، اصول حدیث، اصول تفسیر، یہ ساری تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، اور اس زمانے کے شیوخ سے حاصل کی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک تعلیم ظاہراً ہوتی ہے، ایک باطنی تعلیم بھی ہوتی ہے، اللہ والا روحانی تعلیم جس کو کہتے ہیں۔ اس تعلیم کے لیے آپ نے بڑے بڑے ملکوں کے سفر کیے، جہاں بھی جاتے جس ولی اللہ کی دربار قبر مبارک ہوتی وہاں بیٹھ کے اس اللہ والے سے فیض حاصل کرتے۔ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دربار لاہور 40 دن وہاں بیٹھ کر چلا کرتا، یعنی 40 دن وہاں بیٹھے رہے اور روحانی فیض حاصل کرتے رہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے قریب ان بزرگوں سے ملاقات ہوئی اور ان کی ہی انہوں نے بیعت کی، کیونکہ کوئی نہ کوئی کسی ولی سے بیعت ہوتا ہے، یہ سلسلہ نسب ان کا چلتا ہے۔ سلسلہ نسب کے حساب سے آپ نجیب الطرفین، دونوں طرف سے حسنی حسینی سید ہیں۔ والد کی طرف سے ان کا شجرہ نسب پڑھتے جاؤ تو حضرت حسین سے جا کر مل جاتا ہے، والدہ کی طرف سے ان کا شجرہ نسب پڑھو تو حضرت حسن سے جا کر مل جاتا ہے، یعنی یوں سمجھو کہ یہ حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں، دونوں طرف سے۔ یہ دونوں شہزادے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور آپ کی اولاد انہوں سے چلی۔ تو آپ کے مرشد کامل حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو حج پر لے کر گئے، طواف کے دوران دعا مانگی، ہے اللہ میرے اس مرید کو اپنی معرفت عطا فرما دے، اس کو قبول کر لے اللہ۔ روضہ رسول پر گئے، وہاں بھی حاضری دی، وہاں بھی یہی دعا مانگی، اے اللہ کے رسول اپنے ایک غلام کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ وہ کہتے ہیں ہاتف غیب سے آواز آئی روضہ رسول سے، جاؤ تم سلطان الہند ہو، ہند کے بادشاہ ہو، وہاں جا کر توحید کا علم بلند کرو، کیونکہ بر صغیر اس دور میں شرک کا گڑھ تھا، بتوں کی پوجا پاٹ، بادشاہوں کو سجدے، تصویروں کو سجدے، بہت شرک کا گڑھ تھا اس وقت۔ تو آپ پہلے بغداد شریف آئے، پھر لاہور تشریف لائے، وہاں سے چلا کاٹا، پھر اجمیر شریف چلے گئے، اور اسی جاتے ہی دوران آپ نے آدمی بیٹھے تھے، وہ آگ کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے، مجوسی تھے، وہ آگ جلا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے مرید 40 آدمی اولیاء اللہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے ایک سے کہا کہ جاؤ ان سے آگ مانگ کر لے آؤ۔ وہ گئے، انہوں نے کہا بھی آگ دے دو، انہوں نے کہا جا تو کون ہے آگ مانگنے والا، یہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کو خدا مانتے ہیں، تو ہم سے مانگ رہا ہے۔ پھر آپ کے مرید نے آ کر آپ کو بتایا تو آپ خود تشریف لے گئے، ابھی تم کتنے عرصے سے اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کتنے عرصے سے، ہمارے باپ دادا نسل در نسل آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ فرمایا پھر آگ تمہیں پہچانتی ہے؟ ہاں نہیں پہچانتی تو نہیں، اس کے اندر تو ہم جائیں گے جل جائیں گے، یہ تو جلا دے گی۔ آپ نے ان کا ایک لڑکا بیٹھا ہوا جو کھایا اور آگ میں ڈالا،
انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ کیا کیا، یہ تو آگ جلا دے گی۔ بچے نے آواز دی بے فکر ہو جاؤ، یہ آگ نہیں ہے تو باغ ہے۔ پھر وہ بچہ صحیح سلامت باہر نکلا ہے۔ انہوں نے اسی کرامت کو دیکھ کر جتنے مجوسی وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے سلطان ہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بیعت کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ دیا، مسلمان ہو گئے۔ آپ کی کرامات کو دیکھ کر 90 لاکھ ہندوستانی غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی 90 لاکھ۔ یہ انہی بزرگان دین رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے کہ اسلام ہم تک پہنچا ہے اور انہوں نے محنتیں کی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بہت سارے واقعات ہیں آپ کی کرامات کے۔ انا سابق تالاب کا واقعہ تو آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا۔ وہ تالاب تھا، ہندو ارد گرد سارے انہوں نے بت خانے بنائے ہوئے تھے، وہاں وہ میلہ لگاتے تھے، بتوں کی پوجا پاٹ بھی ہوتی تھی، تصویریں بھی بنتی تھی اور اس تالاب سے وہ نہاتے تھے اور تب تبرک کا پانی سمجھتے تھے اس کو۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، آپ نے اپنے مرید سے کہا کہ جاؤ لوٹے سے تالاب سے پانی لے کر آؤ، میں نے وضو کرنا ہے۔ وہ پانی لینے گیا تو ہندو نے کہا خبردار، تم یہ متبرک پانی ہمارا لے جا کر وضو کرو گے، یعنی اپنی بے عزوی دور کرو گے، یہ تو متبرک پانی ہے، تم پلیتی اس سے دور کرو۔ حالانکہ وہ تو خود پلیت تھے، مشرک تھے۔ انہوں نے جب ایسی بات کہی تو آپ جلال میں آ گئے، مرید سے فرمایا جیسے بھی ہونا لوٹا لے جاؤ، اس کے اندر پانی بھر لو، لوٹے کا اس پانی کے اندر کر دینا، خود ہی پانی آئے گا اس کے اندر۔ مرید گیا، موقع ملا، لوٹا جب نیچے کیا تو سارے تالاب کا پانی اس کے اندر آ گیا۔ وہ حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ آپ کے پاس منتیں سماجتے حضرت پانی واپس کر دیں، یہ ہمارا سارا نظام درم ہو جائے گا۔ آپ نے پھر مرید سے فرمایا ہم مخلوق خدا کو تنگ نہیں کرتے، جاؤ واپس پلٹ دو۔ جب اسے جا کر واپس پلٹا تو پورا تالاب جو تھا وہ بھر گیا۔ جتنے ہندو وہاں تھے شرک کے اندر ملوث تھے، سارے کے سارے آپ کے ہاتھ پر رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ دیا، بیعت ہو گیا۔ یعنی بزرگان دین نے ایسے محنت کی۔ یہ کرامات بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم کرامات کرانے، کیا کرامات؟ بھائی یہ کرامات اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف بن برقیہ رحمت اللہ علیہ، سلیمان علیہ السلام کا امتی، آپ نے واقعہ سنا ہے بلقیس کا تخت کتنی دور سے جو 7 قبروں کے اندر بھی بند تھا اور اوپر سے لے کر بھی نہیں آئے، ہوائی جہاز کی طرح زمین کے نیچے سے لے کر آئے، اور کتنی دیر میں لائے؟ یہ پلکیں جو جھپکتی ہے نا کتنی دیر لگتی ہے، ایسے جھپکی تخت سامنے موجود تھا، کیونکہ بلقیس وہاں سے آ رہی تھی۔ آپ نے واقعہ تو غالباً سنا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ آصف بن برقیہ رحمت اللہ علیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہے اللہ کے، ان کا امتی قرآن میں واقعہ ہے کہ وہ تخت لائے اتنی دیر میں، تو سلیمان علیہ السلام کے نبی تو ہمارے آقا ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام کوئی ایسی کرامت دکھا دے تو مشکل بات ہے، اور کرامت یہ خود نہیں دکھاتے، اللہ ان کو عطا فرماتا ہے، اور کرامت کہتے ہی اس کو ہے جو عقل کو حیران کر دے۔
لیکن یہ بات عقل کو حیران کر رہی ہے کہ اتنے تالاب کا پانی لوٹے میں کیسے آ گیا، اور پھر جب وہ خالی کیا تو سارا تالاب بھر گیا۔ یعنی بچے کو آگ میں ڈالا، اس کو کچھ باغ نظر آیا، بظاہر عقل حیران ہے، آگ تو جلائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنے ولیوں کو اپنی طرف سے یہ طاقت دیتا ہے، یہ کرامت دیتا ہے، اور ایسے ہی اپنے نبیوں کو معجزہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نشانیاں ہیں، میری قدرت کے کائنات کے اندر جاؤ تو میری نشانیاں نظر آئیں گی، میری ان نشانیوں کو دیکھ کر تم میرے رب ہونے کا یقین کر لو گے۔ کہ کس سائنسدان نے سورج ادھر سے نکال کر مغرب میں غروب کیا ہے؟ کسی سائنسدان کی ضرورت چاند کو یہاں سے نکالے اور یہاں غروب کرے، پھر وہ باریک ہو جائے، کھجور کی طرح، شاخ کی طرح باریک ہو جائے، پہلی دوسری 14 دن کو پورا روشن ہو جاتا ہے، پھر رات کو دن میں، دن کو رات میں تبدیل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ اس کی نشانیاں ہیں قدرت کی، کہ جن کو دیکھ کر بندہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کی ذات کا یقین حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں اپنے نبیوں کو معجزے دیتا ہوں، پھر وہ آ کر جب تبلیغ بیان کرتے ہیں، لوگ سوالات کرتے ہیں تو میرے نبی ان کے جوابات دیتے ہیں، پھر معجزہ دکھاتے ہیں۔ حضور نے یہ معجزہ دکھایا کہ نہیں، چاند تو آسمانوں پر انگلی کا اشارہ کر کے توڑ دیا، سورج غروب ہو گیا، حضرت علی کی نماز واپس کر دیا۔ تو یہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کرامتیں عطا فرماتا ہے، ان کی محنت، اور جو محنت کرتے ہیں فنا فی اللہ فنا فی الرسول ہو جاتے ہیں، دنیا سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی، ہر وقت وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ایسی دین کی خدمت کی، آج تک ان کی داستانیں دنیا کے اندر موجود ہیں، اور آج بھی دیکھ لی دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں کسی نہ کسی سلسلے سے وہ بیعت ہے، کسی سلسلے کے اندر وہ بیعت ہے، یہ سلسلہ انہوں نے نسل در نسل دیکھا اور پایا اور آگے وہ بیعت ہو گئے۔ تو بیعت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا مرشد کامل، ایسا عالم جو رہنمائی کرے، دین کا راستہ دکھائے، تاکہ وہ بھٹکے نہ، پھسل نہ جائے، وہ سیدھے راستے پر قائم رہے۔ تو یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء نے کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ بعض لوگوں نے کہا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح، مطلب یہ بھی نبی ہے؟ نہیں، یہ غلط مطلب نہ نکالیں۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح، مطلب یہ ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کے نبی تبلیغ کرتے تھے، میرے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا، انہی کے نقش قدم پر چل کر، یعنی نبیوں کے نقش قدم جیسے وہ تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، انہی کے نقش قدم پر چل کر یہ میری امت کے علماء لوگوں کی رہنمائی کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، ان کو راہ راست پر لائیں گے۔ تو یہ اولیاء اللہ نے یہ کام کیا، یہ دین ہم تک پہنچا۔ تو آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آج ہم اس دین کو محفوظ بھی کریں، اس پر عمل بھی کریں۔ آج مسلمانوں کی بے عملی کی وجہ سے طرح طرح سے اس دین پر حملے ہو رہے ہیں، کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی ہو جاتی ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے بنا دیے جاتے ہیں۔ ابھی بھی جمعہ سے پہلے ایک بچہ آیا، مجھے بتانے لگا کہ استاد جی آپ جمعہ پر اعلان کر دیں، پتہ نہیں کس ملک کا نام، ناروے یا کسی کوئی اور، سوئیزر، پتہ نہیں اس طرح کا کوئی ملک ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی انہوں نے بے حرمتی کی، جلایا قرآن پاک۔ احتجاج ہوگا تاریخ 90 کی طرف سے 3 بجے
جلوس کی شکل میں ہماری مین سڑک سے رحیم یار خان تک یہ جائے گا. یہ احتجاج ہے، جس کو بھی فرصت ملے ضرور شرکت کرے. تو آج دیکھیں یہ کفار ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس کی تفسیر بڑی لمبی ہے، مختصر یہ ہے جیسے مرض کوئی مریض ہوتا ہے نا، اس کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں کہ ان کے اندر مرض کتنا باقی ہے. ہم جو علاج کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جو ان مسلمانوں پر اتنی چیزیں مسلط کر دی ہیں، پتہ تو کرو ایمان کتنا باقی رہ گیا ہے. یعنی وہ ٹیسٹ کرتے ہیں ہمارے ایمان کا، ہمارے جذبات کا. پھر آپ دیکھ لیں کہ مسلمان کیا کرتے ہیں. ہمارے حکمرانوں کی جو تک نہیں تھی، مجھے ہم بیان دیں گے تو معیشت کا خطرہ ہے، سفیر نکالیں گے تو وہ ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا. یعنی سفیر کی فکر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی فکر نہیں ہے کہ اس پر حملے ہو رہے ہیں. اچھا ہمیں تو سفیر نکالنے سے معیشت کا ڈر ہے، جب وہ بے غیرتی کرتے ہیں، قرآن پاک جلاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے، ان کو اپنی معیشت کا ڈر نہیں ہے؟ انہیں بھی تو ڈرنا چاہیے. اتنے مسلمان ممالک ہیں، ہماری تجارت پر پابندیاں لگائیں گے تو ہماری معیشت ڈوب جائے گی. ہم یہ حرکت نہ کریں. وہ تو حرکتیں کرتے ہیں، جب ہمارے جواب کی باری آتی ہے تو معیشت کا ڈر پڑ جاتا ہے. فلاں ڈر ہے جی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے تعلقات خراب ہو جائیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، دین کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.